بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. کوئی تو ہے جو نظام مملکت چلا رہا ہے. کہنے والے کہتے ہیں جو اکثریت میں ہونے کے باوجود انتخابات نہیں جیت سکے, جو پاکستان کی سب سے بڑی اور پاپولر جماعت ہونے کے باوجود اقتدار سے محروم رہے, جو سینٹ میں اکثریت ہونے کے باوجود اپنا چیئرمین نہیں لا سکے, وہ کتنی ہی اکثریت میں کیوں نہ ہو, وہ حکومت کو اینٹی منی لانڈرنگ سمیت کوئی بھی بل پاس کرانے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ اپوزیشن کا اکثریت کے باوجود ناکام ہو جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہے کواکب کچھ, نظر آتے ہیں کچھ اور. لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ نمبر گیم میں کم ہونے کے باوجود حکومت مضبوط کیوں ہے اور اپوزیشن سینٹ اور قومی اسمبلی میں نمبروں کی مجموعی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود ناکام کیوں ہو رہی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن حکومت سے ملی ہوئی ہے یا پھر ڈری ہوئی ہے اور اندر کھاتے اپنے جرائم معاف کرانا چاہتی ہے, رعایتیں اور ریلیف مانگ رہی ہے. سوال یہ ہے اگر رعایتیں اور ریلیف حکومت نہیں دینا ہے تو پھر اپوزیشن کو حکومت گرا کر خود اقتدار میں آنے کی کوشش کرنا چاہیے, اور اپوزیشن اس کا اچھا خاصا تجربہ رکھتی ہے. چھانگا مانگا سے لے کر بریف کیس کی سیاست میں تجربہ رکھنے والے لوگ آخر کیوں ناکام ہو رہے ہیں, تو اس کا جواب بہت سے لوگوں کو تو معلوم ہے, اور جن کو نہیں معلوم وہ پاکستان کے سیاسی حالات سے خود کو لا علم رکھنا شاید زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. کل جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوا اس نے ایک اور نئی تاریخ رقم کر دی ہے, جس نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ اکثریت میں ہوں. اقلیت میں رہ کر یا تعداد میں کم ہونے کے باوجود اگر مہربانوں کی مدد شامل ہو تو پھر کسی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سینٹ میں 102 اور قومی اسمبلی کی کل سیٹیں 342 ہیں. حکمران جماعت کو قومی اسمبلی میں 16 نشستوں کی برتری حاصل ہے, جس میں اتحادی جماعتیں بھی شامل ہیں, جبکہ سینٹ میں اپوزیشن کے پاس 26 ممبران کی اکثریت ہے, جو مجموعی طور پر سینٹ اور قومی اسمبلی میں یعنی جوائنٹ سیشن میں اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن کے پاس 10 ممبران کی برتری حاصل تھی. اس کے باوجود سینٹ سے مسترد ہونے والے اینٹی منی لانڈرنگ بل سمیت کئی بل حکومت نے پاس کرا لیے, جس کی اپوزیشن نے مخالفت تو کی لیکن اسے روک نہیں سکے. سوال یہ نہیں کہ یہ بل پاس ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا, اپوزیشن کو حکومت کے ساتھ مل کر یہ بل پاس کرنا چاہیے تھا تاکہ دنیا کو ایک مثبت پیغام جاتا ہے. یہ بل ملک کی سلامتی کے لیے انتہائی اہم بل ہے, اور دنیا کو جب یہ ہم جوائنٹ سیشن میں اگر پوری پارلیمنٹ مل کے اس بل کو منظور کرتی تو دنیا کو یہ احساس ہوتا کہ پوری قوم کرپشن اور 2 نمبری کے خلاف ہے. لیکن اپوزیشن نے اس کی بعض شقوں میں ترامیم کی تجاویز دے دی جو حکومت نے رد کر دی. بظاہر وہ تجاویز مناسب ہے, اور آج جن تجاویز کے ساتھ حکومت نے یہ قانون پاس کیا ہے, کل کو یہی قانون ان لوگوں پر بھی لاگو ہوگا جو آج حکومت میں ہیں, تو کیا ان کا بھی وہی حال نہیں ہوگا جو آج نیب کو شیلٹر دینے والوں کو ہو رہا ہے؟ آج وہ کمبل سے جان چھڑانا چاہتے ہیں لیکن کمبل ان کی جان نہیں چھوڑا, تو کل کو یہ کمبل ان کے گلے بھی پڑے گا جو آج کمبل کو گلے لگائے بیٹھے ہیں. تو اپوزیشن کی اکثریت اور بل کی مخالفت کرنے کے باوجود حکومت کامیاب ہوئی ہے, تو حکومت کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی کامیابی کا جشن منائے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ کامیابی پارلیمانی روایات کے عین مطابق ہوئی ہے, میرٹ پر ہوئی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کا جواب نفی میں ہے اور اس پر سوالیہ نشان ہے تو یہ بات ایک بار پھر کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اپوزیشن کے لیے اچھی خبر یہ ہے, بلکہ حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ 20 سپٹمبر کو جو APC ہو رہی ہے اور کل کے اجلاس کے بعد انہیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ حکومت بہت ہی کمزور بنیادوں پر کھڑی ہے. نمبر گیم بہت ہی کم ہے, اور یہ اتنی کمزور بنیاد ہے کہ اگر ہوا مخالف سمت میں چلی گئی تو ذرا سے جھونکے سے گر سکتی ہے. تو کل کے اجلاس نے اپوزیشن کی حالت کو تو ایکسپوز کیا ہی ہے, لیکن اور بھی بہت کچھ کھل کر سامنے آ گیا ہے. اور شوگر مل کیس میں نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے PTI کے رہنما جہانگیر ترین کو بیٹے سمیت طلب کر لیا ہے. جہانگیر ترین کو FIA نے طلب کیا ہے, جس پر جہانگیر ترین خاصے غصے میں نظر آتے ہیں. PTI کے رہنما جہانگیر ترین چینی اسکینڈل رپورٹ میں
نام سامنے آنے پر لندن چلے گئے تھے اور اب بھی وہیں مقیم ہیں۔ جہانگیر ترین کے بیان کے مطابق انہیں کئی سال پرانی ٹرانزیکشن کے سلسلے میں طلب کیا گیا ہے جس کا چینی اسکینڈل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیب کی جانب سے یعنی نیب کی جو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ہے CIT، انہوں نے جہانگیر ترین کو 19 سپٹمبر کو FIA کے لاہور دفتر میں طلب کیا ہے، جبکہ ان کے بیٹے علی ترین کو بھی اس سے اگلے روز 20 ستمبر کو طلب کیا ہے۔ FIA ذرائع نے بتایا ہے کہ جہانگیر ترین سے JKT فارمنگ کے اثاثے خریدنے کے حوالے سے تفصیلات مانگی گئی ہیں اور ان کو جاری نوٹس میں تمام دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جہانگیر ترین اور علی ترین ذاتی حیثیت میں پیش ہو۔ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جہانگیر ترین پر 15 ارب روپے سے زائد کے کارپوریٹ فراڈ کا الزام ہے۔ تحقیقاتی ٹیم جہانگیر ترین کے خلاف 4 بڑے الزامات کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ان پر یہ الزامات شوگر کمیشن نے اپنی رپورٹ میں لگائے تھے۔ جہانگیر ترین کو تمام ضروری دستاویزات ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جہانگیر ترین نوٹس کے مطابق پیش نہ ہوئے تو یہ سمجھا جائے گا کہ ان کے پاس دفاع کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے جمعے کو جہانگیر ترین کے بیٹے علی خان ترین کو بھی طلب کیا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم نے جہانگیر ترین سے JDW کے ذریعے اپنے ہی خاندان کی ملکیت کمپنی کے اثاثے خریدنے کی تفصیلات بھی مانگی ہیں۔ اس الزام کے حوالے سے شوگر کمیشن رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جہانگیر ترین کی کمپنی نے 3 ارب 10 کروڑ روپے کا کارپوریٹ فراڈ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جہانگیر ترین نے اپنی کمپنی کی قیمت بڑھا چڑھا کر لگائی اور پھر پبلک لمیٹڈ کمپنی سے اس کی ادائیگی کرائی، یعنی شیئر ہولڈر کو نقصان پہنچایا گیا۔ جہانگیر ترین سے JWD کی ایک غیر فعال کمپنی فاروقی پلپ لمیٹڈ میں 3 ارب 10 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔ جہانگیر ترین سے اپنے ملازم کے ذریعے ایک پبلک لسٹڈ کمپنی سے 2.5 ارب روپے کیش نکلوانے سے متعلق وضاحت مانگی گئی ہے۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے جہانگیر ترین سے JWD کی دھرکی شوگر مل کی 7 ارب روپے منتقلی کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی علی نواز اوان اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ کل قومی اسمبلی میں اینٹی منی لانڈرنگ کا قانون منظور کرایا گیا تو حکومت کو بھی اپوزیشن پر چڑھائی کا موقع مل گیا۔ دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علی نواز ایوان صاحب۔ نہیں پاس ہونے دیں گے اور بجٹ ڈبل نمبر سے پاس ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں، جس طرح آپ نے بڑی بات کی، ہم بل لے کے آ رہے ہیں، ہم امید کریں گے، کیونکہ پچھلی دفعہ جو سینٹ کے الیکشنز میں ہوا تھا ہم نے اپنے 25 ممبرز MPA فارغ کیے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم بندے بتائیں گے، آج تک انہوں نے کوئی بندے نہیں بتائے۔ دیکھیں، ہائی مورل گراؤنڈ لینا بہت اچھی بات ہوتی ہے، پر ہائی مورل گراؤنڈ کے پیچھے آپ کر کیا رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ کہ الفاظ صرف کاؤنٹ نہیں کرتے، پریکٹیکل عمل کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا اسی طرح تھے، ہمارے نمبر شروع سے اسی طرح ہیں، ہم تو اپنے نمبرز پہ ہمیشہ سے کھڑے ہوئے ہیں۔ اصل تو ان کا مسئلہ ہے، آئی ڈونٹ نو ان کے بندے کیوں نہیں آتے، ان کی لیڈرشپ کیوں نہیں آتی، ان کا دونوں کا جو آپس کا مسئلہ مسائل ہے، جماعت اسلامی کو ہیڈ بنا دیتے ہیں کہ آپس میں کنفیوز ہے۔ اصل یہ چیز ہے، کیا جو کام تھا لیجسلیشن وہ ہوا؟ کیا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم فیٹف لسٹ میں چلے جاتے، بلیک لسٹ میں چلے جاتے؟ اب ہم اس بلیک لسٹ میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ہم نکل آئیں گے گرے لسٹ سے، انشاءاللہ تعالی ہم وائٹ لسٹ کے اندر آ جائیں گے۔ کیا PMDC، ہائی کورٹ بل، یہ ساری چیزیں سینٹ سے ایک بل ریجیکٹ ہو گیا ہے، وہ بھی دوبارہ آنا ہے واپس۔ بالکل، دیکھیں نا، پہلے کیا سب سے بڑا حامد بھائی مسئلہ آ رہا تھا، لیجسلیشن نہیں ہو رہی تھی، ہمیں امینڈمنٹ آرڈیننس لانے پڑ رہے تھے، آپ کو پتا کتنا ہم پہ تنقید ہو رہی تھی۔ آج الحمدللہ بہت سارے بل آج پاس ہوئے ہیں، مطلب ایک ہم نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا 6 سے 9 کرنا ہے، وہ سینٹ نے ریجیکٹ کر دیا۔ ہم نے کہا PMDC، ہم کوالٹی آف ڈاکٹرز کی بات کر رہے ہیں، ہم نے PMC بنائی، وہ سینٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اسی طرح یہ سرونگ میپنگ کی بات کر رہے ہیں، یہ سارے لیجسلیشن ہوئی ہے۔ اب 90 ڈیز میں یا تو اس پہ فیصلہ نہیں ہوا یا سینٹ نے اس پہ ریجیکٹ کر دیا۔ آپ بالکل تنقید کر سکتے ہیں، فورم موجود تھا، آپ بالکل کریں، بٹ جو اپنی انٹرنل پالیٹکس ہے، آپ کام کر نہیں سکتے، صرف آ کے ٹی وی شوز پہ اپوزیشن کرنی ہے، اوکے گون، ہم تو نہیں اس پہ روک سکتے۔ ملک صاحب، یہ جو دیکھیے، سوال تو بہت سے ہیں، اور سوال یہ بھی بنتا ہے کہ اگر حکومت تعداد میں کم ہونے کے باوجود اینٹی منی لانڈرنگ بل پارلیمنٹ سے پاس کرا سکتی ہے تو پھر یہ کام اس سے پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدارتی آرڈیننس آ رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، تو پھر صدارتی آرڈیننس کے ذریعے ڈنگ ٹپاؤ قوانین کیوں لاگو کیے جا رہے ہیں؟ کیا یہ سمجھا جائے کہ اس سے پہلے جان بوجھ کر پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی نہیں کی جا رہی تھی؟
کہ کہیں خدا نہ خواستہ مستقل بنیادوں پر کوئی قانون منظور نہ ہو جائے اور لینے کے دینے نہ پڑ جائے. ثانی آرڈیننس تو ایک مخصوص مدت کے بعد ختم ہو جاتا ہے, اس کے بعد اسے ایکسٹینڈ کرنے کے لیے دوبارہ آرڈیننس لایا جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب اپوزیشن منقسم تھی, الگ الگ تھی, لیکن اپوزیشن میں ساری جماعتیں موجود تھی, تو آج تو اپوزیشن بالکل متحد ہوئی بیٹھی ہیں اور اے پی سی اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں. لیکن جب اپوزیشن بہت زیادہ متحد نہیں تھی اور اس وقت لگ رہا تھا کہ کوئی لیفٹ جا رہا ہے کوئی رائٹ جا رہا ہے, اس وقت بھی پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ اس وقت تو قوم کو یہ بتایا گیا تھا کہ اپوزیشن کی وجہ سے قانون سازی نہیں ہو رہی, اپوزیشن کوئی قانون نہیں بننے دیتی. تو سوال یہ ہے, اور سادہ سا سوال ہے, کہ آج پھر یہ مجبوریاں کیسے ختم ہو گئی؟ آج بل کیسے پاس ہو رہے ہیں؟ یا تو کل غلط تھا جو جواز اختیار کیا گیا, یا جو آج ہو رہا ہے وہ درست نہیں ہے. یہاں پہ لے کے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بی آر ٹی بس سروس معطل کر دی گئی ہے, اور اس کے علاوہ سانحہ موٹر وے کا ملزم عابد ملی, اس کی گرفتاری کے لیے پولیس کوشش کر رہی ہے, گرفتار نہیں ہوا, لیکن ایک خاص علاقے میں ایک بڑا طویل آپریشن کیا گیا. اس کی تفصیلات آپ کو دیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پرانا اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. کل اپوزیشن کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے جوائنٹ سیشن میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. بہت سے لوگ اس پر خوش بھی ہیں, بہت سے ناراض بھی ہیں, سنجیدہ بھی ہیں, رنجیدہ بھی ہیں. ارشاد بھٹی صاحب کا تبصرہ سنتے ہیں اس کے اوپر کہ وہ کیا فرماتے ہیں. ڈبل مبارک ہو اپوزیشن کو کہ وہ ایک مرتبہ اپوزیشن پھر سرخرو ہوئی اور کامیاب ہوئی, جھنڈے لہراتی ہوئی واک آؤٹ کر کے گئی. یہ چودھری سرور جب گورنر صاحب تھے تو وہ سینیٹر بنے تھے, تو اس وقت اگر یہ کچھ کر لیتے تو چیئرمین سینٹ کے معاملہ نہ درپیش ہوتا. چیئرمین سینٹ پہ اگر وہ جو بقول پرویز رشید 14-15 بندوں نے چھرا گھونپا تھا ان کا کر لیتے, تو آج یہ قابل احترام جو 26 یا 36 یا 10 لوگ ہیں وہ تشریف لے آتے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ یہ فیٹف کا ایک ہے ریکوائرمنٹ, فیٹف کی فارمیلٹی ہے یا فیٹف کی مجبوری ہے یا فیٹف کی یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. اور اگر یہ فیٹف کی نہیں ہے تو پھر تو آج اس اپوزیشن کو میرا خیال ہے ریزائن کر کے گھر چلا جانا چاہیے. اس اپوزیشن کیا ہوتی ہے؟ شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے. سب سے بڑا ان کو خطرہ کیا ہے؟ یعنی آصف علی زرداری صاحب, میاں محمد نواز شریف صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ, کہ ہمارے خلاف بل یوز ہوگا اور ہماری منی لانڈرنگ پہ ہوگا. جو آج عمران خان صاحب نے کہا مے فیئرز فلیٹ, اور وہ جو سائیکلوں کا کاروبار اور مرسڈیز کا شو روم اور گوال منڈی والے, ساری باتیں مان لی جائیں تو اب یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بے بس ہیں بیچارے. اگر یہ بے بس ہیں بیچارے تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ صرف تقریریں, بھاشن, تقریروں پہ تقریریں, تقریروں پہ تقریریں, تقریروں پہ تقریریں. اگر آپ نہیں کر رہے, لیکن بھٹی صاحب اپوزیشن تو میجورٹی میں ہو کے بھی مائنورٹی میں ہے, تو وہ تو بڑی بے بس اپوزیشن آئی آپ کی دفعہ, تو جو بھی ریزنز ہیں. ہاں, میں اب میں کیا کروں؟ کوئی گلوکوز ہے کہ بوتل ہے تو میں جا کے, مجھے اگر آپ فرما دیں تو میں لگا دیتا ہوں ان کو. کوئی بندے اگر پہنچ, دیکھیں اپوزیشن کو گلوکوز کی ضرورت نہیں ہے, اپوزیشن کو آزادی کی ضرورت ہے. جب کھیل کا میدان ہی نہیں ہے تو کھلاڑی کھیل کیا خاک دکھائے گا؟ جب تک امپائر میدان میں نہیں اتریں گے تو کھیل شروع نہیں ہوگا. تو اس وقت صورتحال یہی ہے, اپوزیشن کو نہ کھیل کا میدان میسر ہے لیکن نہ امپائر میدان میں اترنے کا اشارہ دے رہے ہیں. تو پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ چڑی بیچاری کی کرے, ٹھنڈا پانی پی مرے. اپوزیشن کے بقول انہیں لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں مل رہی, تو کیا وہ تقریر بھی نہ کریں, بھاشن بھی نہ دیں, دل کے پھپھولے بھی نہ پھوڑیں؟ کیونکہ معلوم تو سب کو اچھی طرح ہے, اور خاص کر اپوزیشن کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے, اور اس بات کا انہیں احساس ہے کہ تحریک چلانے کا وقت نہیں اور ان ہاؤس تبدیلی کے حالات نہیں. تو جتنی اپوزیشن مری نظر آتی ہے, عوام کا تو اس سے بھی زیادہ برا حال ہے. تو محض گلوکوز سے کچھ نہیں ہوگا. اب حکومت کے حمایتی میڈیا کا یہ استحقاق ہے, یہ حق ہے ان لوگوں کا کہ وہ خوشیاں منائیں, بڑکے ماریں. کیونکہ کچھ ہی عرصہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ جی کا جانا ٹھہر گیا اور حکومت
شاید اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ان ہاؤس خود کو سسٹین کر پائے، لیکن یہ جو بل پاس ہوا ہے اس نے حکومت کو سٹرینتھن تو کیا ہے، اور بہت سے لوگوں کے نزدیک اپوزیشن ناکام ہو گئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا جو کچھ ہوتا ہے اچھے کے لیے بھی ہوتا ہے. تو بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ اکثریت ہونے کے باوجود ناکامی اس لیے ہو رہی ہے کہ مخالف ٹیم کو واک اوور کی سہولت میسر ہے. آگے بڑھتے ہیں اور فواد چودھری گفتگو کر رہے ہیں آف دی ریکارڈ میں. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. جو اینٹی منی لانڈرنگ قانون اور دیگر قانون لائے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے اپوزیشن بھی تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. خود حکومت کے بعض حلقوں میں بھی اس طرح کی باتیں سنائی دے رہی ہیں کہ شاید بادل نخواستہ اس قانون کو لایا جا رہا ہے. چونکہ یہ فرمائش ہے FATF کے لاز کو ان کی ریکوائرمنٹ ہے، کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے، لیکن اس کی بعض کلاسز ایسی ہیں کہ جو کہ بہت سخت ہیں، جس میں نیب کو کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے کے لیے آزادی مل جائے گی. کسی کو گرفتار کر کے 60 دن نیب رکھ سکتی ہے، پھر اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتی ہے. تو یہ تو ویسے نیب کے پاس پہلے سے موجود ہے، لیکن جو پولیس کو انویسٹیگیشن کے اختیارات دیے جا رہے ہیں اس پر سوال اٹھ رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کا اعتراض کیا اور حکومت کا جواب کیا ہے. فواد چودھری. ابھی آپ نے جو قانون ایک وہ پڑھا انویسٹیگیشنز والا، اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم صرف 2 چیزیں پروپوز کر رہے تھے. پہلی چیز ہم یہ پروپوز کر رہے تھے کہ جو ود دا پرمیشن آف کورٹ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس میں کورٹ ریزنز ریکارڈ کرے گی، نمبر 1. نمبر 2 ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر لکھا ہوا ہے وہاں پر SP لیول کا آفیسر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ASI اٹھ کے انسپیکٹر اٹھ کے جا کے کسی کو بھی کر سکے. اب ان 2 امینڈمنٹس میں آپ کے خیال میں یہ دونوں ڈیفیٹ کی ہیں، اور ان دونوں میں یہ کیا اس کے اندر ٹرانسپیرنسی، اس کے اندر لوگوں کی جو ایک ان کی حفاظت تھی، اس کے اندر کون سی ایسی کام یا نہیں کر سکتے؟ سو میرا نہیں تو جج صاحب ریزن لکھ دیں اس میں، ریزنز ٹو بی ریکارڈڈ، اس میں کیا حرج؟ وہ کہتا ہے ریزنز ٹو بی ریکارڈڈ. تو کوئی بھی جوڈیشل آرڈر ہی کرے گا نا، جج جب کرے گا تو جوڈیشل آرڈر ہی کرے گا نا. وہ تو ابہام چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمپل بات ہے. دیکھیے پہلی بات میری ایک ذرا سے سمجھیے، یہ ڈیٹو ہے فرانس میں، امریکہ میں، یورپ میں، پوری فرسٹ ورلڈ میں یہ ڈیٹو ہے. اس میں کوئی آتی نہیں ہے کچھ ایسی کرنے. تو ہم فرسٹ ورلڈ کی طرح تو نہیں. دیکھیے حکمران جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ جو قانون انہوں نے کل قومی اسمبلی سے پاس کرایا ہے وہ فرانس اور دیگر ترقی یافتہ ملکوں میں رائج ہے. لیکن اپوزیشن کا کہنا یہ ہے کہ تیسری دنیا کے ممالک جہاں انصاف اور قانون کی حکمرانی سوالیہ نشان ہے یا کمپرومائز ہوتی ہے، وہاں اس قانون کا چلنا مشکل ہے. اب چونکہ اپوزیشن میں وہ جماعتیں بیٹھی ہیں جن کے بارے میں سبھی کہتے ہیں 25-30 سال سے وہ اقتدار میں رہے، تو انہیں بہتر طور پر پتہ ہے کہ قانون کی ناک کس طرح مروڑی جاتی ہے. کسی کو بھی آپ انویسٹیگیشن کے نام پر 4 سے 8 ماہ قید میں رکھ لیں گے تو اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ قانون سیاسی انتقام یا مخالفین کو کچلنے کے لیے استعمال نہیں ہوگا. یعنی جس کو حکومت پسند نہیں کرے گی وہ پھر اندر ہوگا. اب نیب کی مثال سب کے سامنے ہے. نیب پاکستان کی ہسٹری میں ایک بہت بڑی مثال بنتا جا رہا ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ تک یہ کہہ چکی ہے کہ یہ مخالفین کی آرم ٹویسٹنگ اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو نیب کے بھی جو قوانین ہیں، نیب بھی تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ کرپٹ ملزموں کو پکڑا جائے گا، کرپٹ لوگوں کو پکڑا جائے گا. لیکن نیب کر کیا رہا ہے؟ تو وہ سب کو معلوم ہے کہ نیب کیا کر رہا ہے. اب یہ جو نیا قانون بنایا گیا ہے اس کے حوالے سے بھی یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کل کو یہ جو اینٹی منی لانڈرنگ قانون ہے اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا. ہمارے یہاں تو قانون بنائے اس لیے جاتے ہیں، بلکہ قانون بعد میں بنتے ہیں اس کی وائلیشن پہلے سوچی جاتی ہے کہ اس قانون کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے. اور بہت سے لوگ تو قانون سے بچنے کی ترکیبیں سوچتے ہیں، لیکن اس کے غلط استعمال کے بارے میں بھی پہلے سے سوچ لیا جاتا ہے کہ ہم یہ قانون لا رہے ہیں تو ہم نے اس کا کرنا کیا ہے. جیسے نیب بنایا گیا تھا کرپٹ لوگوں کو پکڑنے کے لیے، اور نیب پچھلے کئی سالوں سے کیا کر رہا ہے؟ صرف وہ جو حکومت میں ہوتے ہیں، نیب جو حکومت کہتی ہے وہ کرتا ہے، یہ ایک تاثر موجود ہے. تو اپوزیشن اسی لیے اس قانون کے بارے میں تحفظات کا اظہار کر رہی ہے. انہیں پتہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ قوانین کو کیسے آگے پیچھے کیا جاتا ہے. تو میری رائے کے مطابق تو قوانین بننے چاہیے، لیکن جو قوانین پہلے سے موجود ہیں ان کو تو بہتر طریقے سے استعمال کر لیں. جو ان کا غلط استعمال ہو رہا ہے اس کو تو روکیں.
سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا ملکی اکانومی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، حکومتی پالیسیوں کے حوالے سے بھی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ عارف نظامی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر حفیظ پاشا کیا کہتے ہیں، واچ دس۔ معاملے میں کنسسٹنسی ضرور دکھائی ہے، البتہ ہوا یہ ہے کہ کچھ پریشانی کی وجہ سے ایک وقت پہ بہت زیادہ اقدامات لے لیے گئے، تو اس کے نتیجے میں یہ ٹارگٹ تو حاصل ہوا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا 3 ارب ڈالر پہ آ گیا، مگر اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بہت سخت قیمت ادا کرنی پڑی۔ لوگوں کی آمدنی میں اضافہ نہیں ہوا، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، اور سب سے افسوسناک چیز یہ ہے کہ افراط زر میں خاص طور پہ بہت اضافہ اس لیے ہوا کہ روپے کی قدر ہم نے بہت گرا دی۔ تو اس لحاظ سے ہمیں کنسسٹنسی تو نظر آتی ہے، مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کووڈ-19 کے اثرات جو ہیں وہ کچھ کم ہو رہے ہیں مگر ہیں۔ میرا خیال یہ کہ یہ بجٹ جو پیش کیا گیا یہ نامناسب بجٹ تھا، نہ تو اس میں کوئی انسینٹو ہے، نہ کوئی ریوائول کی کوشش ہے۔ ایک اگر آپ اجازت دیں تو بڑا تھکا تھکایا بجٹ ہے، تو اس میں اب وقت آ گیا ہے کہ اس میں کیا ہے، اور اللہ کے فضل سے 90 کی دہائی میں ہم اپنے ٹیکس کو ڈی ڈی پی ریشیو کو اپنے ریفارمز کے نتیجے میں 13% جی ڈی پی کا لے جا چکے تھے۔ مشرف صاحب کے دور میں یہ 10% پہ آ کے گر گیا، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں وہ 10% سے بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ اللہ کے فضل سے نواز شریف صاحب کی حکومت میں یہ بڑا اور 12% کے قریب پہنچا ہے، اب پھر سے یہ 10.5 پہ آ گیا ہے۔ آپ سوچئے کہ 15-16 سال پہلے ہم 13% پہ جا چکے تھے، اس لیے کہ ہم نے مناسب ریفارمز امپلیمنٹ کیے تھے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ پھر سے ریفارمز کی طرف جائیں، اور نظام میں جو خامیاں ہیں اور فیلیئرز ہیں، اور جو آپ نے کنسیشنز اور ریلیف دیے ہوئے ہیں امیر طبقے کو، جائز طور پر ان کو ہٹانے کی کوشش کریں۔ نظام میں ایک طرح سے انصاف کا پہلو آنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس وقت 70 سے زیادہ فیصد انڈائریکٹ ٹیکس۔ دیکھیے ڈاکٹر حفیظ پاشا بھی یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں ریفارمز کی تھی، اور ان ریفارمز کی وجہ سے ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہوا تھا، اور یہ پچھلے کئی سالوں کی ہسٹری ہے۔ لوگ اس وقت ٹیکس دیتے ہیں جب لوگوں کی جیب میں کچھ آ رہا ہو، ان کی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہو، لیکن اگر آمدن میں اضافہ نہ ہو، کہتے ہیں نا ٹکے دی آمدن نہیں اور منڈ دی ویل نہیں، اگر آمدن میں اضافہ ہی نہ ہو رہا ہو تو کوئی ٹیکس کہاں سے دے گا؟ ٹیکس کا تعلق سراسر آپ کی آمدنی سے ہوتا ہے۔ اب آپ مشرف کا دور حکومت دیکھ لیں، جو کافی حد تک بہتر نظر آتا تھا، لیکن ٹیکس کلیکشن بہت ہی نیچے چلی گئی۔ پیپل پارٹی کے آخری دور حکومت دیکھ لیں تو پیپل پارٹی کا دور حکومت ایک مشکل دور تھا، لیکن گراف گرا۔ پھر موجودہ حکومت کا دور لے لیں، اس میں بھی ٹیکس وصولی میں مسلسل ڈکلائن ہے۔ تو نواز شریف کے آخری دور حکومت میں، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کو اگر کمپیئر کریں پچھلے اور آنے والے جو موجودہ دور ہے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے کام ایسے ہوئے جو بہتر تھے، تو ان میں جو ایک بہتر کام ہوا وہ ٹیکس وصولی تھا، ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہوا، اور جو بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ 12% ہوا۔ آج وہ ٹیکس کلیکشن 10% رہ گئی ہے، جبکہ خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ وہ جب حکومت میں آئیں گے، ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ جب حکومت میں آئیں گے تو کیسے حکومت چلائیں گے، آمدنی تو ہے نہیں، تو خان صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کی گردنیں پکڑ کر ٹیکس نکالیں گے، لیکن پتہ چلا کہ وہ لوگوں کو ہی نکال رہے ہیں، کوئی مال کماتا ہے تو اس کو باہر نکال دیتے ہیں۔ تو خان صاحب پوری قوم کو یہ بھی کہتے رہے کہ گھبرانا نہیں، لیکن بقول ڈاکٹر صاحب گھبراہٹ میں انہوں نے ایسے اقدامات کر دیے ہیں کہ پوری قوم کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑی ہے۔ اب یہ ہے وہ مسئلہ جس کے اوپر ہم بولتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی آپ کریٹیسزم کرتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ حکومت نے گھبراہٹ میں جو اقدامات کیے، اس کا نتیجہ آج بے روزگاری، مہنگائی اور لوگوں کی بائنگ پاور میں کمی ہے۔ تو حکومت اگر گھبراہٹ کا شکار نہ ہوتی اور اقتدار میں آنے سے پہلے تیاری کی ہوتی تو معیشت کا یہ حال نہ ہوتا، لوگوں پر مصیبتوں کے پہاڑ نہ ٹوٹتے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خلاف اور میں ہوں افتخار کاظمی. اور سابق صدر آصف الزرداری کے خلاف ضمنی ریفرنس چلیں گے یا نہیں؟ اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج اعظم خان نے سابق صدر آصف الزرداری کی 3 ضمنی ریفرنس خارج کرنے کی درخواستوں پر سماعت کی. سابق صدر آج عدالت میں پیش نہیں ہوئے. ان کے استثناء کی درخواست ان کے وکیل کی جانب سے دی گئی. وکیل فاروق ایچ نائک نے عدالت میں یہ دلائل دیے کہ نیب آرڈیننس میں پہلے ادھورا اور پھر مکمل چلان جمع کرانے کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ فوجداری مقدمات میں ادھورا اور پھر مکمل چلان جمع کرایا جاتا ہے. تو ضمنی ریفرنس صرف نیب کی بدنیتی ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں. آصف الزرداری کے وکیل نے آج عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا، یہ حتمی دلائل تھے جس میں انہوں نے کہا کہ عدالت کو ریفرنس کے قابل سماعت ہونے کی وجوہات بتانا ہوتی ہے. اس عدالت نے ضمنی ریفرنس کے قابل سماعت ہونے کا کوئی آرڈر جاری نہیں کیا، لہذا عدالت ضمنی ریفرنس میں آصف الزرداری کی طلبی کا نوٹس واپس لے. جج اعظم خان نے فاروق ایچ نائک سے استفسار کیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی کوئی عدالتی نظیر بتائیں. سابق صدر کے وکیل نے کہا، مجھے تھوڑا وقت دیں، عدالتی نظیریں آج ہی پیش کروں گا. آج کل اسمبلی سیشن رات دیر تک چلتے ہیں، صبح اٹھنا مشکل ہوتا ہے. انہوں نے عدالت کو بتایا کہ اعلیٰ عدالتوں نے کئی مقدمات میں اصول طے کر رکھے ہیں. عدالت نے ضمنی ریفرنس کو قابل سماعت سمجھا تو اس کا سپیکنگ آرڈر ضروری تھا. وکیل فاروق ایچ نائک کے دلائل مکمل ہونے کے بعد نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی نے دلائل دیے اور آصف الزرداری کی تمام درخواستیں خارج کرنے کی سزا کی. مظفر عباسی نے اپنے دلائل میں کہا، کہیں پر کسی قانون میں نہیں لکھا کہ ضمنی ریفرنس دائر نہیں ہو سکتا. فاروق ایچ نائک نے ایک بھی قانون کا حوالہ نہیں دیا جس میں لکھا ہو کہ سیکشن 16 کے مطابق ایک کیس کسی دوسری جگہ منتقل ہو سکتا ہے. سردار مظفر نے کہا کہ عدالت جو طلبی کے نوٹس جاری کرتی ہے وہ عدالت کا ہی آرڈر ہوتا ہے. طلبی کے نوٹس کا مطلب ہوتا ہے کیس کو عدالت نے قابل سماعت سمجھ لیا. عدالت نے دونوں فریق کے دلائل سننے کے بعد آصف الزرداری کی 3 مقدمات میں ضمنی ریفرنس خارج کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا، جو کل کسی بھی وقت سنایا جائے گا. اس کے علاوہ دوسری اہم خبر یہ کہ قومی احتساب بیورو نیب نے چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کے خلاف انکوائری بند کر دی ہے. نیب نے رپورٹ میں کہا کہ چودھری برادران کے خلاف شواہد نہیں ملے اور شواہد نہ ملنے پر بینک نادہندگی کی انکوائری بند کر رہے ہیں. چودھری برادران پر قرضہ حاصل کرنے کے لیے جو الزام لگایا گیا ہے وہ ان پر لاگو نہیں ہوتا، لہذا ناکافی شواہد کی بنا پر انکوائری بند کی جاتی ہے. چودھری برادران کے خلاف 12 اپریل 2000 میں انویسٹیگیشن شروع کی گئی تھی جو بعد ازاں بند کی گئی، لیکن پھر اچانک 20 سال بعد 14 فروری 2019 کو جب حکومت کے اتحادی بنے تو یہ انکوائری دوبارہ شروع کر دی. 3 انویسٹیگیشن کی منظوری دی گئی. چودھری شجاعت کے خلاف بطور وفاقی وزیر آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام تھا، جبکہ چودھری پرویز الہی پر بطور اسپیکر اسمبلی آمدن سے زائد اثاثہ جات اور بطور سابق لوکل منسٹر غیر قانونی تعیناتیوں سمیت دیگر الزامات لگائے گئے تھے. نیب نے چودھری برادران کے خلاف تمام الزامات واپس لے لیے. اور اب موٹر وے زیادتی کیس کی بات کرتے ہیں کہ پولیس کی بھاری نفری اور تمام تحقیقاتی ادارے مل کر بھی موٹر وے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد علی کو گرفتار نہیں کر سکتے. عابد علی یا عابد ملی گزشتہ کئی روز سے فرار ہے. اس کی اہلیہ بشرا نے گرفتاری دے دی ہے اور اس نے پولیس کو ابتدائی بیان دیا ہے کہ انہیں نہیں معلوم کہ ان کا شوہر کہاں ہے. بشرا ملزم عابد علی کی دوسری بیوی ہے. بشرا بیوی کے مطابق واقعہ گجرپورہ کے بعد وہ خوف کے مارے گھر سے بھاگ گئی تھی اور مانگا منڈی کے علاقے میں روپوش ہو گئی تھی. ملزم کی اہلیہ نے یہ بیان دیا کہ وہ اور عابد اکٹھے گھر سے نہیں بھاگے. ان کی بیوی کا کہنا ہے کہ وہ کہاں گیا اسے کچھ نہیں معلوم. پولیس کے مطابق تفتیشی ٹیم کی بشرا بیوی سے مزید تفتیش جاری ہے. گزشتہ روز ہی پولیس نے کیس کے مرکزی ملزم عابد کی دوسری بیوی بشرا بیوی کو گرفتار کیا تھا. اسے مانگا منڈی سے حراست میں لیا گیا. اب کل رات پولیس کی بھاری نفری نے قصور کے گردنواں میں عابد کی تلاش میں آپریشن کیا اور پولیس ذرائع کے مطابق پولیس نے تقریباً 4 کلومیٹر کے علاقے کو محاصرے میں لے کر کھیتوں میں بھی ملزم کو تلاش کرنے کی کوشش کی. اطلاعات ملی تھی کہ ملزم قصور کے نواحی گاؤں ہے وہاں پہ مفرور ہے. تو پولیس اور سی ٹی ڈی کی بھاری نفری نے کل رات ایک بہت ہی طویل آپریشن کیا لیکن ملزم گرفتار نہیں ہو سکا. لیکن ملزم کے 5 رشتہ داروں کو پولیس نے تحویل میں لے لیا ہے
اور پولیس کے مطابق جن لوگوں کو تحویل میں لیا گیا ہے ان کا ملزم عابد سے 2 روز قبل رابطے میں تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ملزم 2 روز قبل اسی علاقے میں موجود تھا۔ پولیس کے مطابق وہ ملزم عابد علی کے انتہائی قریب پہنچ گئے اور اگلے چند چند گھنٹوں میں اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ ویسے تو صوبائی وزیر اطلاعات فیاض حسن چوہان صاحب نے کل یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہیں معلوم ہے کہ ملزم کہاں ہے، لیکن ابھی تک یہ ملزم گرفتار نہیں ہو سکا۔ اور BRT پشاور بس سروس کو اللہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے۔ پہلے تو یہ منصوبہ کئی سال تک پورا ہی نہیں ہوا، اور جب یہ مکمل ہوا ہے تو بسوں کو پے در پہ آگ لگنے کی وجہ سے آج سے BRT سروس بند کر دی گئی ہے۔ تو پشاور کے لوگوں کے لیے بری خبر ہے۔ آج جب وہ صبح بہت سے لوگ اپنے کام کاج پہ جانے کے لیے پہنچے تو پتہ چلا کہ جناب BRT سروس جو ہے وہ معطل کر دی گئی۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ پچھلے 2 سے 4 ہفتوں میں BRT سروس کے میں جو استعمال ہوتی ہیں بسیں، ان میں 5 بسوں کو بیک ٹو بیک آگ لگ چکی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے کمپنی سے رابطہ کیا گیا تو کمپنی نے یہ درخواست کی ہے خیبر پختونخوا حکومت کو کہ جناب اس سے پہلے کہ مزید بسیں جل جائیں آپ یہ سروس بند کریں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ یہ بسیں کیوں جل رہی ہیں۔ جبکہ بہت سے جو وہاں پہ عملہ موجود ہے BRT سروس کے اوپر، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بسیں جو خریدی گئی ہیں یہ انتہائی ناکارہ ہے، یہ 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے چلنے والی بسیں نہیں ہیں، بلکہ یہ جب 2-4 گھنٹے بس چلتی ہے تو اس کے انجن میں یا کسی حصے میں کوئی نہ کوئی آگ بھڑک اٹھتی ہے، تو اس میں غیر معیاری سامان استعمال کیا گیا ہے، اور ایسا سامان استعمال کیا گیا ہے کہ جو جس سے بہت سے یعنی کوئی بڑا حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بیک ٹو بیک 5 بسوں کو آگ لگ جانا یہ پہلے سبب سے بالا تر ہے کہ اتنی ناقص بسیں چلیں، 1-2 بسوں کو آگ لگ سکتی ہے گرمی کی وجہ سے، کوئی ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے، لیکن 5ویں بس جو ہے وہ کل اس میں پرسوں آگ لگ گئی تو آج یہ بس سروس معطل کر دی گئی تاکہ اس میں کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ تو BRT سروس منصوبہ جس کے بارے میں بہت دعوے کیے گئے تھے، یعنی وہ پہلے کہا گیا کہ ہم یہ 6 مہینے میں بنائیں گے، ایک منصوبہ وہ 1.5 سے 2 سال لگ گئے اس کو بننے میں، اور جب خدا کر کے وہ چلا تو جناب حالت یہ ہے کہ بسیں جو ہے بیک ٹو بیک جل رہی ہیں۔ تو اپوزیشن اور بہت سے لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ جناب BRT کی میں جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کی نیب سے تحقیقات کرائی جائے کہ کس نے یہ غیر معیاری بسیں خریدی۔ پہلے BRT کے ڈیزائن میں خامی تھی، پھر اس کا جو اس کی لاگت تھی وہ کئی گنا ملٹیپل ہو گئی، اب یہ بسیں آئی ہیں تو پتہ چلا کہ یہ بسیں بھی ناکارہ نکلی ہیں۔ تو یہ جناب منصوبہ ہے تبدیلی سرکار کا جو کہ آج سے ٹھپ ہو گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔